زمین پر موجود سب سے گہرا کھودا جانے والا سوراخ کہاں پر ہے؟ اسے جہنم کا دروازہ کیوں کہا جاتا ہے اور اس کی گہرائی کتنی زیادہ ہے؟ اور کون سی خوفناک وجہ بنی کہ سائنسدانوں کو یہ کام فوراً وہیں پر چھوڑنا پڑا؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مکمل تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ ناظرین، اس دنیا میں خلا میں جانے کے مقابلے کی طرح زمین کی تہہ میں تحقیق کے معاملے میں جانے کا بھی مقابلہ رہا ہے، جو انجینئرنگ کی صلاحیت، جدید ترین ٹیکنالوجی اور درست چیز کے مظاہرے کے لیے تھا۔ سائنسدان وہاں تک پہنچنا چاہ رہے تھے جہاں پہلے کوئی نہیں گیا تھا۔ زمین کے اندر گہرائی میں کی جانے والی کھدائی میں چٹانوں کے نمونے سائنس کے لیے اتنے ہی اہم ہوتے ہیں جتنی امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے ذریعے چاند سے لائی جانے والی کوئی چیز۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس معاملے میں امریکہ کی جیت نہیں ہوئی، در حقیقت کسی کی بھی جیت نہیں ہوئی۔ زمین کی اندرونی سرحدوں کو جاننے کے لیے سب سے پہلی کھدائی سن 1950 میں امریکن میسلینیس سوسائٹی کی جانب سے کی گئی۔ یہ امریکی سائنسی برادری پر مبنی ایک سوسائٹی ہے۔ انجینئرز کے سامنے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور انہیں ایک نئی ٹیکنالوجی تیار کرنے کی ضرورت تھی۔ بہرحال انہوں نے اس کام میں کامیابی حاصل کی۔ آج بھی دنیا بھر میں جہاں سے بھی گیس اور تیل نکالا جاتا ہے وہ اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے نکالا جاتا ہے۔ بہرحال اس ٹیکنالوجی کی مدد سے زمین کو 9 کلومیٹر گہرا کھودا گیا۔ ان تمام مہمات کا انجام مایوس کن تھا۔ غلط آغاز ہوا اور رکاوٹیں آتی رہیں۔ پھر ان کی مشینوں کو زمین کے اندر موجود زیادہ درجہ حرارت کا سامنا رہا، اور اس کام میں سب سے بڑی رکاوٹ اخراجات اور سیاست بھی تھے۔ اس کام میں مکمل خرچہ آج کے دور کے مطابق تقریباً 4 کروڑ امریکی ڈالر آیا تھا۔ اس کے علاوہ سن 1990 میں جرمن گورنمنٹ کی جانب سے زمین کی دوسری بڑی کھدائی شروع کی گئی۔ انہوں نے جدید مشینوں اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور زمین کے اندر 10 کلومیٹر تک گہرا کھودنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ کھدائی اس وقت روک دی گئی جب زمین کا درجہ حرارت 180 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ یہ اندازے سے 2 گنا درجہ حرارت تھا اور اس کے بعد مزید گہرائی میں کھودنا ممکن نہیں رہا۔ اور پھر یہ سن 1990 کی دہائی تھی اور مزید گہرائی میں جانے کے لیے مزید فنڈنگ کی گنجائش بھی نہیں تھی، کیونکہ جرمنی کے دونوں حصوں کو ایک ہونے میں بہت سے پیسے لگ رہے تھے۔ اس کے علاوہ زمین میں کیے جانے والے سب سے گہرے سوراخ کو سائنسدانوں نے بند کر دیا تھا، لیکن اس مقام سے خوفناک اور دل دہلا دینے والی چیخوں کی آوازوں کی ریکارڈنگ آج بھی خوفزدہ کر دیتی ہیں۔ اس مقام کے قریب رہنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ آوازیں دوزخ سے آتی ہیں، اور یہ سوراخ زمین اور جہنم کے درمیان ایک راستہ ہے، تاہم سائنس اسے تسلیم نہیں کرتی۔ یہ زمین پر کیا جانے والا تیسرا اور سب سے گہرا سوراخ تھا جو کہ خالص سائنسی تحقیق کے لیے تھا، مگر ایک خاص گہرائی تک پہنچنے کے بعد ڈرل مشینوں نے مزید نیچے جانے سے اپنی بے بسی ظاہر کر دی تھی اور کھدائی کا کام بند کرنا پڑا تھا۔ زمین کے اندر کیا جانے والا دنیا کا سب سے گہرا سوراخ روس میں ہے، جسے کولا سپر ڈیپ بور ہول کہا جاتا ہے۔ یہ ناروے کی سرحد کے قریب روسی علاقے مورمانسک میں واقع ہے۔ اگرچہ یہ سوراخ مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر سے چیخوں جیسی خوفناک آوازوں کی وجہ سے یہ جگہ سیاحت کا ایک مرکز بن گئی ہے۔ لوگ یہاں آ کر اس اجڑے اور غیر آباد مقام کو حیرت اور دلچسپی سے دیکھتے ہیں، جہاں لگ بھگ 20 سال تک زمین کے اندر کھدائی ہوتی رہی۔ پھر اس سوراخ سے اچانک چیخوں کی دل دہلا دینے والی آوازیں نکلنا شروع ہو گئی، جن کی ریکارڈنگ آپ کو یوٹیوب پر آج بھی مل سکتی ہے۔ ان آوازوں کے متعلق علاقے میں طرح طرح کی کہانیاں مشہور ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سوراخ زمین سے دوزخ میں جانے کا راستہ ہے، تاہم یہ سوراخ اتنا بڑا نہیں کہ انسان اس میں اتر سکے۔ سوراخ کا دہانہ صرف 9 انچ ہے۔ اگر یہ سیل نہ بھی کیا گیا ہو تو بھی یہ ناممکنات میں سے ہے کہ کوئی شخص اس کے اندر گر سکے۔ کولا سپر ڈیپ بور ہول کی گہرائی تقریباً 7.5 میل ہے، یعنی 12.25 کلومیٹر کے لگ بھگ۔ زمین کے اندر اتنی گہرائی تک پہنچنے میں سائنسدانوں اور انجینئرز کو 20 سال کا عرصہ لگا، کیونکہ اس مقام پر زمین کے نیچے کی تہہ چٹانی تھی جن میں سوراخ کرنا آسان نہیں تھا۔ یہ ایک خالص سائنسی پروجیکٹ تھا۔ اس مقام پر سائنسدان تیل یا کوئی قیمتی دھات تلاش نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ زمین کے اندر کی ساخت کیسی ہے، تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ ایک جلتا ہوا گولا جانداروں کے رہنے کے قابل ایک سیارہ کیسے بن گیا۔ اپنے اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے سائنسدان تقریباً 9 میل نیچے جا کر چٹانوں کے نمونے اکٹھے کرنا چاہتے تھے، لیکن جب یہ منصوبہ مکمل نہ ہو سکا، جب ڈرل مشین کا نوکیلا
का बर्मा 12.25 किलोमीटर की गहराई में वाक़ चट्टान से टकराया तो इंजीनियर्स को महसूस हुआ कि अब मजीद नीचे जाना मुमकिन नहीं रहा। इस गहराई में मौजूद चट्टानें तकरीबन 3.25 अरब साल पहले की हालत में थी। जमीन के अंदर मौजूद इस मुकाम का दर्जा हरारत 356 डिग्री फ़ारेनहाइट था, जो साइंसदानों के अंदाजे से तकरीबन दोगुना था। इतने ज्यादा दर्जा हरारत पर मजीद खुदाई करना इसलिए भी मुमकिन नहीं रहा था कि स्टील के पाइप और बर्मे की नोक टेढ़ी होना शुरू हो गई थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस दर्जा हरारत पर ज़ेरे ज़मीन चट्टानें भी चट्टान जैसी नहीं रही थी, बल्कि प्रोजेक्ट के साइंसदानों के बकौल इनका तर्ज अमल प्लास्टिक जैसा हो गया था। ये जिक्र है 1992 का, जब साइंसदानों ने 20 साल से जारी कुराए अर्ज की तहकीक से मुतल्लक इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करके इस मुकाम को सील कर दिया। अगरचा इसके बाद तेल निकालने के लिए कतर के अल शाहीन ऑयल फील्ड में 12 किलोमीटर से ज्यादा की खुदाई की गई है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी और जगह की खुदाई कोला सुपर डीप बोरहोल की गहराई तक नहीं पहुंच सकी और इसे आज भी जमीन के सबसे गहरे सुराख का दर्जा हासिल है। लेकिन इस खुदाई का इंजाम बाकी ममालिक की खुदाई की तरह नहीं रहा। अभी भी खोदने वाली बड़ी बड़ी मशीनें वहीं पर हैं और आज भी ये जगह सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। ये जगह दर हकीकत सियारों के मुशाहिदे की जगह या फिर आर्ट गैलरी बनकर रह गई है। आपको मजीद बताते चलें कि इसके कुछ टाइम बाद जब डिच फनकार लोटे जीवन ने जर्मन सुराख में अपना माइक्रोफोन डाला तो उन्हें गहराई में गिड़गिड़ाहट की आवाज सुनाई दी, जिसकी साइंसदान वजाहत करने से कासिर है। वो कहती है कि इनका माइक्रोफोन थर्मल शील्ड से महफूज था। वो एक ऐसी गिड़गिड़ाहट और खौफनाक आवाज थी जिसे सुनकर वो खुद बहुत ज्यादा परेशान हो गई और छोटा महसूस करने लगी। उनका कहना था कि इस जमीन पर पहली बार मैंने वो आवाज सुनी और वो आवाज सुनते ही मैं जमीन पर गिर गई और आज भी मेरे कानों में वो आवाज गूंजती है। कोला सुपर डीप बोरहोल प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने वाले एक और साइंसदान ने फिनलैंड के मारूफ अखबार से गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू में उन्होंने दावा किया कि मैंने जमीन की तह में अपने स्पेशल माइक्रोफोन की टेप में अजीबोगरीब आवाजें रिकॉर्ड की। उन्होंने अखबार को मजीद बताया कि गड्ढे की मुसलसल खुदाई के दौरान वो इस मुकाम तक पहुंच गए जहां पर जमीन हल्की हल्की सिरक रही थी। ताहम हैरत अंगेज तौर पर इस मुकाम पर हरारत रिकॉर्ड करने वाले सेंसर्स ने दर्जा हरारत में ड्रामाई इजाफा रिकॉर्ड किया और ये 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया। उन्होंने मजीद दावा किया कि जब मैंने अपने माइक्रोफोन की सेटिंग की ताकि जमीन की हरकत करने वाली प्लेटों की आवाज को शनाख्त किया जा सके, तो बजाय जमीन की प्लेटों की हरकत के माइक्रोफोन में मुबैना तौर पर इंसानों पर तशद्दुद करने से मिलती जुलती खौफनाक आवाजें रिकॉर्ड हो गईं। ताहम इस दावा की मुखालफत में कई साइंसदान सामने आ चुके हैं। ताहम सिंगापुर की एक टीम ने उन रिकॉर्ड करदा आवाजों का मुआयना किया तो वो भी परेशान हो गए और उन्होंने इन आवाजों पर कोई कमेंट पास ना किया।